بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اس مبارک اور بارحمت مہینے کی مبارکباد اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کی خدمت میں اس عظیم مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے محمد بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اللہ محمد بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ محمد بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہر سال میں پڑھتا ہوں، لیکن جو اس کی روشنی میں باتیں آئیں گی وہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں خداوند قدوس کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، مطلب فرض قرار دے دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں کے اوپر لکھا گیا تھا۔ کیوں یہ روزہ رکھا گیا؟ اب اللہ اس کا رزلٹ بتا رہا ہے۔ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اللہ کا خوف اختیار کر لو۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا ایک جملہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں اللہم الہمنا معرفت و فضلہ۔ اللہ اکبر، کمال کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں میرے اللہ ہمیں اس کے فضیلت کی معرفت عطا فرما۔ کمال کا جملہ ہے عزیزان محترم۔ اس کی جو فضیلت ہے نا اس ماہ رمضان کی، اس کی معرفت عطا فرما، یعنی اگر پتہ چل جائے کہ روزے کا فائدہ کیا ہے، ماہ رمضان کا فائدہ کیا ہے، تو انسان پورے خلوص اور محبت کے ساتھ روزہ رکھے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پوچھا تھا یا علی زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سخت گرمی میں روزے رکھنا اور سخت سردی میں رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اور کیا آپ نے؟ یہ علی کو پسند ہے۔ اب میں آپ کو دوسری بات سناتا ہوں۔ حضرت مریم کی قبر کے پاس ایک دن نبی عیسیٰ آئے، ماں کی بڑی یاد آ رہی تھی، بہت یاد آ رہی تھی۔ ماں باپ ہوتے ہی ایسی شخصیت ہیں کہ ان کا پیار، ان کی ذات، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں ہمیشہ یاد رہتی۔ آئے، اللہ کے اذن سے قبر کے پاس پہنچے، دعا کی پروردگار میری ماں کو قبر سے زندہ کر کے نکال دے۔ بی بی مریم قبر کے باہر آئیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، سلام کیا ماں کو، اس کے بعد ایک سوال کیا کہ اماں یہ بتائیے کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی مل جائے تو آپ کیا پسند کریں گی؟ اب بی بی مریم دنیا سے جا چکی ہیں، بڑی عظیم بی بی ہیں، جسے قرآن نے فرماتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں استفا کیا ہے، چنا ہے نا، چنا ہے اللہ نے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہیں بتول کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بتول کا مطلب یہ ہوتا ہے، بتول کی میننگ یہ ہوتی ہے
یہ ٹائٹل دو بیویوں کو ملا ہے، حضرت مریم اور حضرت سیدہ سلام علیہ۔ بطول کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عورت کہ جو مہینے میں ہر عورت ایک نجاست دیکھتی ہے، جتنے دن میں اس کی عبادت رک جاتی ہے، وہ نجاست وہ عورت نہ دیکھے۔ یہ دو بیویاں ہیں جن کو یہ کمال حاصل ہے کہ جنہوں نے اپنی لائف میں یہ نجاست نہیں دیکھی، ان کو بطول کہا، اس لیے بطول کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سنیے، دنیا سے جا چکی ہیں، ہر چیز کا ثواب نظروں سے اپنی دیکھ چکی ہیں حضرت مریم۔ نبی عیسیٰ سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو دوبارہ اللہ جینے کا پھر موقع دے دے تو آپ کیا کرنا پسند کریں گی؟ اب کس کس چیز کا سب سے بڑا ثواب دیکھ چکی ہیں مریم، وہ جناب مریم ہی جانتی ہیں۔ جناب مریم کہتی ہیں، اے بیٹا، اگر اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے تو میں، یہی جملے جو امیر المومنین کے جملے، فرماتی ہیں کہ میں ٹھنڈی راتوں میں رات بھر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنا اور سخت گرمیوں میں روزے رکھنا یہ پسند کروں گی۔ مطلب اس کا ثواب جو مریم سلام اللہ علیہ نے دیکھا ہے وہ جناب مریم بتانا چاہتی ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا ثواب اس کا دیکھا ہے۔ سخت گرمی میں انسان آسانیوں میں روزے چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، بہانے، ہمارے تکلیف ہو جاتی ہے اور ہم کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور ہم کو یہ کیا ہے۔ کسی نے ایک شعر کہا، انڈیا کے ایک شاعر نے، ایسے مریضوں کے حق میں سب مل کے دعا مانگو جن کو 11 مہینے پوری صحت 1 مہینہ بیماری۔ ایسے مریضوں کے لیے سب لوگ دعا مانگیں، اللہ انہیں ٹھیک رکھے، اللہ انہیں تمام بیماریوں سے بچائے۔ ایسے مریضوں کے حق میں سب مل کے دعا مانگو جن کو 11 مہینے پوری صحت 1 مہینہ بیماری۔ اچھا، یہ روزے سے ایک محبت ہونی چاہیے، پورے دل کی گہرائی سے آپ رکھیں روزہ، ایسا نہیں بس آیا رمضان عادت پوری کر۔ عادت کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے، عادت نہیں پوری کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا، اب جناب آدم سے جنت چھوٹی ہے، جنت میں کیا لگژری ہے، وہ سب چھوٹ گئی۔ نبی آدم علیہ السلام سے زمین پر آئے، دکھ تو ہے، روایتوں میں لکھا 40 سال تک روئے ہیں جنت کو یاد کر کے۔ کچھ روایتیں ہیں کہ صرف جنت کو نہیں بلکہ 2، ایک جنت اور دوسری بی بی حوا کو یاد کر کے روتے تھے۔ بہرحال چونکہ وہاں پر ساتھ میں تھے، یہاں پر بالکل اکیلے پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، تنہائی، دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں نبی آدم کے علاوہ۔ اب سنیے، نبی آدم علیہ السلام نے 3 دن روزہ رکھا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، میرے اللہ، الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ یہ سارے جملے کہنے کے بعد 3 دن روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی، میرے اللہ جو مجھ سے ترک اولا ہوا ہے، ترک اولا کا مطلب جو پھل کھا لیا جو اللہ نے منع کیا تھا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ ہمارے یہاں نبی گناہ نہیں کرتا، رسول گناہ نہیں کرتا، امام کبھی گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو ترک اولا ہوا تھا اس کے لیے میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا، 3 دن کا روزہ رکھا، دعا مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ ابھی انڈیا سے میرے پاس ایک فون آیا کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، سنگاپور میں رہتا تھا، جاب کرتا تھا، وہ انڈیا آیا اور بیچارہ بیمار بھی پڑ گیا، کافی بیمار پڑ گیا، اور ایسا جب اس کا بیماری کو ڈائگنوز کر رہے تھے ڈاکٹر تو بہت خطرہ تھا، بہت خطرہ تھا اور بہت ہی جان لینے والی بیماری تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر والوں نے سب نے روزہ رکھا، بچوں تک نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد پھر شام ہوئی، افطار کرنے کے بعد سب نے دعا مانگی۔ دوسرے دن آپریشن تھا، دوسرے دن ان کا پھر چیک اپ تھا۔ جب چیک اپ ہوا اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ بیماری الحمدللہ ان کے اندر نہیں ہے۔ روزے کی برکت ہے عزیزان محترم، جب بھی کوئی بڑی حاجت ہو، ماہ رمضان کے علاوہ کوئی بھی بڑی حاجت ہو، آپ روزہ رکھیے، اس کے بعد آپ دعا مانگیے، اہل بیت کا واسطہ دے کر اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں چکر لگا رہے ہیں پوری دنیا کا پانی کے اوپر اور کہیں پر زمین نظر نہیں آتی، نبی نوح نے منت مانی، میرے اللہ اگر مجھے اور میرے ساتھ یہ جو 80 آدمی ہیں اور میرے ساتھ جو تیری مخلوقات ہیں، جانور جو کچھ بھی ہیں، یہ سب امن و سلامتی کے ساتھ باہر آ جائیں تو میں روزہ رکھوں گا۔ کتنی اچھی منت تھی، آپ تو جانتے ہیں رسول اللہ کی منت تھی امام حسن امام حسین کے لیے کہ میرے نواسے ٹھیک ہو جائیں تو میں روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔
تو نبیوں نے یہ منت کی، آپ بھی منت مانیے، کبھی کچھ کام ہو تو آپ منت مانیے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، یقین کیجئے اللہ آپ کی منت اور حاجت کو جلد از جلد قبول کرے گا۔ حضرت، یہ تو دو نبیوں کی بات ہوئی، نبی آدم اور نبی نوح، اب نبی سلیمان کے بارے میں سن لیجئے، بات یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ نبی سلیمان علیہ السلام ہر مہینے کی پہلی تاریخ، 15 تاریخ اور آخری تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے نا، پوچھا تھا ایک دن صحابہ کے بیچ میں، کون ہے جو پورے مہینے روزہ رکھتا ہو؟ سارے لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ پورے مہینے روزہ، یعنی پورے کے پورے 12 کے 12 مہینے روزہ رکھنے والا، یا رسول اللہ کون رکھ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر پہلی اور درمیانی اور آخری تاریخ میں روزہ رکھ لو مہینے کی، کسی بھی مہینے کی، تو اللہ تمہیں پورے مہینے کی روزے کے ثواب عطا کرے گا۔ غور کیا آپ نے؟ تو روزے سے ایک پیار، ایک محبت، کتنے فائدے ہیں روزے کے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، تو بس ایک جملہ اس خطبے کا، خطبہ شعبانیہ کا، باقی انشاءاللہ باتیں کل ہوں گی۔ جب شعبان کا آخری جمعہ تھا، آخری جمعہ، اب تو ماہ رمضان آنے والے، ہمارے نبی نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین سے، اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے، امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ سے نقل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، فرماتے ہیں قد اقبل الیکم شہر رمضان، اللہ اکبر، ماہ رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا تھا صحابہ کے بیچ میں، اور وہ مہینہ آ رہا ہے جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک قرآن کی آیت پڑھنے کا ثواب پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ اور کیا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے بندے کو؟ اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے ایک ایک آیت کے اوپر، پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ جنہیں بالکل قرآن نہیں پڑھنا آتا، کم سے کم جو سورہ یاد ہے انہیں کو بیٹھ کے پڑھیں، کوشش کریں کہ سیکھیں، سیکھنے کی کوئی ایج ویج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ انسان جس عمر میں، یہ تو اللہ اکبر، قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ من ربک، من نبیک، من امامک، ما قبلتک، ما کتابک، تمہاری کتاب کیا ہے؟ ہم کو کیا بولنا ہے؟ توریت نہیں، انجیل نہیں، زبور نہیں، بولنا ہے القرآن و کتابی۔ قبر میں بولا القرآن و کتابی، ایک فرشتہ لے کر قرآن آ گیا، تمہاری کتاب قرآن ہے نا، ذرا پڑھ کے سنا دو۔ پڑھنا ہی تو نہیں آتا، آپ بتائیے کتنی شرم آئے گی اس وقت فرشتے کے سامنے، اللہ کے سامنے، کہ جس قرآن کو بتا رہے تھے قبر میں کہ میری کتاب ہے، وہی پڑھنی نہیں آتی۔ افسوس کی بات، اس ماہ رمضان میں آپ کوئی معلم ہائر کریں یا کچھ بھی کریں، پیسہ خرچہ کریں، کچھ بھی کریں، گھر میں اکیلے سیکھیں، کچھ بھی کریں، لیکن سیکھیں۔ اس ماہ رمضان میں ایک اللہ کا تحفہ لے لیں، تب بھی سمجھیے آپ کے روزے قبول ہو جائیں گے۔ ایک تحفہ یہ کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن سیکھ لیا، کتنے فائدے ہوں گے عزیزان محترم۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ بس ایک مسئلہ، کل انشاءاللہ ماہ رمضان کا روزہ ہے، آپ آج ہی ایک رات پہلے نیت کر سکتے ہیں، آج نیت کل کے روزے کی کر سکتے ہیں۔ نیت زبان سے ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہوں، واجب قربتیں، کوئی ضروری نہیں، آپ کا ارادہ ہے، وہی نیت ہے کہ کل میں روزہ رکھوں گا، بس یہی تو نیت ہے، ارادہ، انٹینشن، یہی تو نیت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس طریقے سے، ایک آدمی وہ ہے کہ جو، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ آج کل کے روزے کا ارادہ کر کے آپ سو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن فجر میں اٹھیں، ایسا نہیں کہ پھر 8 بجے اٹھیں، مولانا نے کہا سو جائیں تو پھر ہم تو اٹھیں گے 8 ہی بجے، روزہ تو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، فجر میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ ہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، پلیز اس کو ذہن میں رکھیے گا، معصوم فرماتے ہیں جو گناہ کا عذاب دوسرے دنوں میں ایک لکھا جاتا ہے، اس مہینے میں وہ گناہ کرنے کا ڈبل عذاب لکھا جاتا ہے، ڈبل گناہ۔ یعنی عام دنوں میں ایک بار اگر جھوٹ بولے تو ایک گناہ لکھا گیا تھا نا، اس میں جھوٹ بولے تو 2 گناہ، 2 ڈنڈے لکھے جائیں گے، ہاں 2 ڈنڈے۔ کیوں؟ ایک تو گناہ کیا، دوسرے اللہ کے اس مہینے کی ڈس رسپیکٹ کی، توہین کی، انسلٹ کی، اس کا بھی عذاب، ٹھیک ہے؟ اور عام دنوں میں آپ 1 روپے صدقہ دیتے تھے تو 1 روپے کا ثواب ملتا تھا نا، اس مہینے میں ایک اچھے کام کا ڈبل ثواب لکھا جائے گا، یہ بھی ہے۔ ہاں تو اس لیے اس مہینے میں نماز بھی نہ چھوڑیے گا، ورنہ عام دنوں میں اگر ایک عذاب لکھا جاتا تھا تو اس میں
بہت بڑا عذاب ہے ایک وقت کی واجب نماز چھوڑنے کا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اور کئی بار عرض کر چکا ہوں, اور الحمدللہ مجھے بھائیوں نے, بہنوں نے, ہمارے بہت ساری خواتین نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ مولانا ہم نے نماز فجر شروع کر دی. الحمدللہ بہت سارے چینجز الحمدللہ آئے ہیں, اور اللہ سے دعا ہے ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ بہت اچھی کمیونٹی, انشاءاللہ باتوں کو سنیں گے بھی, ایکسیپٹ بھی کریں گے, عمل بھی کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلوات علی محمد و علی محمد.